الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سرسوں کا ساگ۔ آج میں نے خود بھی سرسوں کا ساگ کھایا تو سوچا اس کے فوائد آپ کو بھی بتا دوں اور کون کون سی بیماریوں کے اندر یہ سرسوں کا ساگ جو ہے وہ فائدہ مند ہے، کون لوگ جو ہے وہ اس کو کھا سکتے ہیں اور کون لوگ جو ہے اس کو نہیں کھا سکتے، اور اس کے پھر فوائد کیا کیا ہیں۔ یہ سردیوں کی سوغات اور پنجاب کی پہچان سمجھی جاتی ہے۔ سرسوں کا ساگ دیسی گھی میں تڑکا لگایا ہوا اور مکئی کی روٹی، کیا بات ہے۔ میرے خیال میں آپ ناظرین کے منہ میں بھی پانی آ رہا ہوگا کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے۔ آج ہم سرسوں کے ساگ کے فائدے اور نقصان پر بات کریں گے اور ساتھ میں آپ کو ایک ایسی ریمیڈی بھی آسان دوں گا جس سے ساگ بنانا آپ کے لیے انتہائی آسان اور بہت مزیدار اور جلدی بن جائے گا۔ ابھی ساگ کیلشیم، پوٹاشیم، فولاد، فاسفورس سمیت بے شمار قیمتی اجزاء کا مجموعہ ہے۔ ساگ کے معاملے میں خواتین انتہائی ایموشنل ہو جاتی ہیں، ان کے سامنے آپ ساگ کی برائی نہیں کر سکتے۔ ساگ کی خوبی یہ ہے کہ ایک دن اسے پکاؤ اور سارا ہفتہ کھاؤ۔ ساگ کھا کھا کر بندہ خراب ہو جاتا ہے لیکن ساگ خراب نہیں ہوتا۔ سرسوں کا ساگ پنجاب کی سوغات ہے جس کو بہت سارے لوگ شوق سے کھاتے ہیں، اور کچھ تو ساگ کا نام سنتے ہی گھبرا بھی جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ساگ کھایا ہوا ہوتا ہے۔ پنجاب کے ضلع جھنگ کے مولوی اور ساگ پورے پاکستان کے اندر مشہور ہیں۔ اگر کوئی پنجابی سندھی یا بلوچوں کے پاس مہمان بن کر جائے اور اپنے ساتھ ساگ نہ لے کر جائے تو پھر یا تو وہ رشتہ دار نہیں رہتا یا پھر وہ مہمان نہیں رہتا۔ ناظرین، ساگ ایک بہت ڈھیٹ قسم کی سبزی ہے کیونکہ یہ پولیس اور تھانے کی طرح جس گھر میں بھی گھس جائے تو دو مہینے اس گھر میں ہی رہتا ہے۔ سردیوں میں تو کچھ دن تک ناشتہ دوپہر رات کا یہ لازمی جز بن جاتا ہے۔ پنجاب کے تو کچھ بڑھیوں نے اپنے اوپر ساگ کو ایسے فرض کر دیا ہے جیسے اللہ نے ہم پر روزے فرض کر دیے ہیں۔ کچھ گھروں میں تو اتنے برتن نہیں ہوتے جتنی اقسام ساگ کی بنی ہوتی ہے۔ سردیوں میں اگر کوئی فریج کو کھولے تو وہ آلو ساگ، قیمہ ساگ، چکن ساگ، میتھی ساگ وغیرہ سے ساگو ساگ ہوا ہوتا ہے۔ مائیں ساگ کے بارے میں بڑی ایموشنل ہوتی ہیں، اگر ان کے سامنے کوئی ساگ کی برائی کر دے تو وہ رو پڑتی ہیں یا پھر اگلے کی وہ پٹائی کر دیتی ہیں۔ ناظرین، کچھ عورتیں تو ساگ اس لیے بھی پکاتی ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ساگ کو پکا لیں تو ہفتہ بھر ان کے کام کی چھٹی ہو جاتی ہے، کچھ بھی ان کو پکانا نہیں پڑتا۔ اس ساگ کی خصوصیت یہ ہے کہ کھیت سے منڈی، منڈی سے گھر اور گھر سے پلیٹ، پلیٹ سے پھر پیٹ اور پھر پیٹ سے جو ہے وہ کھیت تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے، لیکن اس دوران وہ اپنا رنگ جو ہے وہ بالکل بھی تبدیل نہیں کرتا۔ ناظرین، آج کل ہمارے گھر میں کوئی مہمان متوقع ہوتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کے لیے ہم گوشت وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے اس گوشت کی جگہ ساگ اور مکئی کی روٹی مہمانوں کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی۔ ناظرین، سردیوں کے موسم میں ہمارا ایک دوست پنجاب میں مہمان بن کر گیا تو پہلے تو میزبان نے اسے 7 دن تک ساگ کھلایا۔ 8ویں دن میزبان نے آخرکار مہمان سے پوچھ لیا، جناب آج کھانے میں کیا کھائیں گے؟ تو غصے سے بھرے ہوئے مہمان نے جواب دیا کہ آپ ایسا کریں، مجھے سرسوں کے کھیت میں چھوڑ دیں، میں خود ہی چر لوں گا۔ ناظرین، اسی ساگ سے تنگ ایک دوست نے اپنا دکھ کچھ اس طرح سنایا، کہتا ہے کہ ایک دفعہ اماں نے مجھے ڈنر میں سرسوں کا ساگ کھانے کو دیا،
دوسرے دن پھر وہی ساگ کھانے کو ملا جس کو نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا پڑا۔ تیسرے دن میں نے اماں سے پوچھ لیا آج کھانے میں وہی سرسوں کا ساگ ہے؟ تو اماں نے کہا نہیں۔ تو پھر میں نے خوشی سے فوراً ہی پوچھ لیا اگر سرسوں کا ساگ نہیں تو پھر آج کھانے میں کیا ہے؟ تو اماں نے کہا پرسوں کا ساگ۔ ناظرین، ہمارے پاکستان کے جھنڈے کو ہی دیکھ لیں، اس میں اور ساگ میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جھنڈے کا ڈیزائن بنانے والا بھی اس وقت ساگ کھا کر آیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ جھنڈے کا ڈیزائن بنانے والا اس وقت ساگ کھا رہا تھا، اس لیے اس نے ساگ والا رنگ دے دیا، اور شاید ساگ میں مکھن بھی تھا اس لیے ہرے رنگ میں سفیدی بھی شامل کر دی۔ وہ تو شکر ہے حفیظ جالندھری کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا، ورنہ ساگ سرزمین شاد باد ہو جاتا۔ اب آتے ہیں اس کے فوائد پر۔ اس کا مزاج جو ہے وہ گرم خشک ہے، یہ ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، دل کی شریانیں جن کی بند ہو، وال بند ہو، ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ پھر جن بچوں کی گروتھ نہیں ہوتی ان کے لیے فائدہ مند ہے، ٹرائیگلیسرائڈ کولیسٹرول کے لیے فائدہ مند ہے، فیٹی لیور والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور یہ ساگ جو ہے وہ خون کے زہریلے مادے جو ہے وہ ختم کر کے خون کو صاف کرتا ہے، یہ قبض کشا ہے، پیٹ کے کیڑے جو ہے اس سے مر جاتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کا حامل ہے جس کی وجہ سے چہرے کے کیل مہاسے داغ دبے یہ صاف کر دیتا ہے، نظر کی کمزوری کو یہ دور کرتا ہے، کولیسٹرول لیول کو یہ نارمل کرتا ہے، جگر کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، جگر کی کمزوری کو یہ دور کرتا ہے، فیٹی لیور کو ختم کرتا ہے، جگر کی یہ صفائی کرتا ہے، دماغ کے لیے بہت مفید ہے، یاداشت یہ بہتر کرتا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ یہ شوگر والوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، لبے کو یہ درست کرتا ہے۔ باقی اس کے نقصانات کا اگر ہم جائزہ لیں تو دیکھیں زیادتی جو ہے وہ کسی بھی چیز کی وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ ساگ کو آپ اعتدال میں کھائیں تو انشاءاللہ اس سے کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ باقی اس کی جو آسان ریمیڈی ہر کسی کو گھر میں پتا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو میں آسان ریمیڈی جو ہے وہ اسکرین پہ شو کر دیتا ہوں، اس کے لیے آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگر کوئی کمنٹس کے اندر سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں یا کچھ بھی آپ نہیں پوچھنا چاہتے پھر بھی سلام کا جواب ضرور دیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔